السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور الخدا حبیبنا و حبیب رب کبریا وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام الف لام میم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں ثناء اللہ۔ میرے ساتھ آج پروگرام کے لیے جو دو فاضل شخصیات تشریف فرما ہے، میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں علامہ حافظ نصیر احمد صاحب۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ عالم دین ہیں، امام و خطیب ہیں، معلم ہیں، مبلغ ہیں، مدرس ہیں۔ اس سے قبل آپ پاکستان ایئر فورس جیسے انتہائی معزز باوقار ادارے میں اسکواڈرن لیڈر کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دیتے رہیں، اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر موٹیویشن کی ذمہ داریاں ادا کرتے رہیں۔ آپ پروگرام میں تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ جی، آج کے ہمارے دوسرے مہمان ناظرین ڈاکٹر اسد اللہ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب بھی ماشاء اللہ عالم دین ہیں، مفتی بھی ہیں، آپ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی سے منسلک ہیں، تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ پروگرام میں تشریف لائے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے آخری عشرے کے فضائل۔ جی ہاں ناظرین، یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کی نعمت عظمیٰ زندگی کے ایک مرتبہ پھر عطا کی، اور رمضان المبارک کے پہلے دو عشرے اختتام پذیر ہو رہے ہیں، اور آخری عشرہ جو دوزخ کی آگ سے نجات کا عشرہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عشرے کو بھی ہمارے لیے باعث برکت، باعث سعادت بنائے، اور پہلے دو عشروں کی طرح اس میں بھی ہمیں بھرپور اپنے اس ماہ مبارک سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ آخری عشرہ پہلے دو عشروں کی نسبت ذرا مختلف ہے۔ رمضان المبارک کا تو ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ پہلا عشرہ جو رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا پھر جیسے یہ دوزخ کی آگ سے نجات کا ہے، تو ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ لیکن آخری عشرے کے کچھ فضائل پورے رمضان پہ حاوی آ جاتے ہیں، ایک طرح سے پہلے دو عشروں پہ بھی حاوی آ جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ آخری عشرہ کہ جس میں خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا، اور 10 دن آپ مسجد میں معتکف رہے۔ آپ کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد امہات المومنین نے بھی اعتکاف فرمایا اسی طرح سے، اور امت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اعتکاف کرتی ہے، جن کو اللہ توفیق دیتا ہے۔ پھر انہی راتوں میں سے، یعنی آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، ان کی بڑی فضیلت عظمت بیان کی گئی کہ ان طاق راتوں میں سے ایک رات ایسی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا، اور انہی طاق راتوں میں سے ایک رات وہ ہے جس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ شاید اسی رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ تو ان راتوں کی عبادت، اور پھر یہ کہ اس آخری عشرے میں اعتکاف کی عبادت، یہ ساری ایسی عبادات ہیں کہ جو اس عشرے کے فضائل کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس آخری عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی عبادت کے لیے جگایا کرتے ہیں، اور کثرت سے دعائیں کیا کرتے ہیں۔ اور پھر خاص طور پہ لیلۃ القدر کے حوالے سے آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پہ فرمایا کہ اگر اس رات کو پالو تو اس میں یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ تو یہ فاعف عنی کہیں تو آپ کے لیے واحد کا صیغہ ہو جائے گا۔ تو یہ دعائیں مانگنا، اور پھر میں سمجھتا ہوں ہمارے علماء کرام اس میں رہنمائی فرمائیں گے کہ اس آخری عشرے کی بہترین جو عبادات، یعنی ایک بندہ اعتکاف کی حالت میں کرے یا اعتکاف کے بعد، وہ قیام اللیل یعنی نوافل کا اہتمام کرے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت جتنی کثرت سے کر سکے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ دعا و مناجات کا اہتمام کرے، اللہ سے دعائیں مانگے، مغفرت کی دعائیں مانگے، اس لیے کہ مغفرت سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں ہے جو انسان کو مل جائے۔ اللہ اگر راضی ہو جائے تو اس کی رضا و خوشنودی کے لیے راتوں کو جاگنا، عبادت کرنا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور اس کی اللہ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے۔ تو ہم آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حافظ علامہ نصیر احمد صاحب سے۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو ہم ذرا یہ ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس عشرے کے جو فضائل ہیں، جن کا کچھ میں نے بھی تذکرہ کیا ہے، کہ یہ ذرا ہم اگر کچھ
قرآن و سنت کی روشنی میں ناظرین کے سامنے بیان کر دیں. جی ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. جناب میاں صاحب، در حقیقت یہ آخری عشرہ پہلے 2 عشروں کا نچوڑ ہے. حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جب ہم لوگ دوسرے عشرہ میں داخل ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راتوں کو زندہ کر دیتے تھے، یعنی راتوں کو عبادت کے لیے اپنے آپ کو مختص کر دیتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کمر کس لیتے تھے. کمر کس لینے کا مطلب یہ ہے کہ مستعد ہو جاتے تھے اور مکمل طور پہ اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ عشرہ میں ہم داخل ہوتے تھے تو اپنے گھر والوں کو بھی جگا دیتے تھے. مطلب ہے کہ 3 قسم کی خصوصیات جن کا ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے کیا کرتے تھے. وہ یہی ہے کہ رات کو جاگ کر اللہ سے گڑ گڑا کر مانگا کرتے تھے، مناجات کرتے تھے، جس میں قرآن حکیم کی تلاوت بھی ہے اور اس کے بعد نوافل اذکار بھی ہیں، اور ساتھ ہی اللہ سے بخشش اور امت کی بخشش کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رمضان کے پہلے ایام میں آپ ہمیں جگایا نہیں کرتے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ اتنا مختص اور اس کا نچوڑ ہے کہ ہمیں اور گھر والوں کو بھی، اپنے ازواج کو، ازواج مطہرات کو، اپنے گھر والوں کو جگا دیا کرتے تھے تو تم بھی اللہ سے مانگا کیا کرو. اور اسی طرح پھر کمر کس لیا کرتے تھے. اور پھر یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو اٹھا لیا کرتے تھے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ اس ماہ سیام کی بالخصوص اس رات جسے شب قدر یا لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اس میں وہ خاص طور پہ اہتمام کرے، جاگے، اللہ سے گڑ گڑائے، مانگے، نوافل کرے اور بخشش مانگے، تو اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں، اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس گھڑی میں معاف ہوتا ہے، بلکہ رمضان کے ہر دن میں بخشش ہوتی رہتی ہے. لیکن یہ مخصوص ایام ہیں جس میں لیلۃ القدر ہے اور طاقت آتے ہیں، یعنی کہ 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے اور 29 ہے. اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پہ اہتمام کیا کرتے تھے اور ازواج مطہرات کو بھی کہتے تھے کہ آپ اللہ سے گڑ گڑا کر مانگے اور جتنا مانگے اللہ اس کو دے دے گا. یعنی کہ ایک اوپن چیک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جتنا آپ اس کے خزانے میں لکھیں گے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، سارے کے سارے خزانے غیب کے اس کے پاس ہیں. جو بھی چیک میں آپ لکھیں گے، معافی میں لکھیں گے، معافی ملے گی، درگزر کرائیں گے، درگزر ملے گا، بخشش مانگیں گے، بخشش ملے گی، اولاد کے لیے مانگیں گے، اولاد کا ملے گا، ملک کے لیے مانگیں گے، وطن کے لیے مانگیں گے، جو بھی آپ مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آپ کو عطا کرے گا اور اس میں کمی نہیں ہوگی. جی ڈاکٹر اسداللہ صاحب بڑی اچھی بات کی ہے علامہ صاحب نے کہ یہ آخری عشرہ پہلے 2 عشروں کا آپ کہہ لیجئے کہ ایک طرح سے اگر نچوڑ ہے کہ آپ نے پہلے عشرے میں بھی عبادت فرمائی، دوسرے میں بھی عبادت کی، اور تیسرے عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کمر کس لی عبادت کے لیے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کے لیے تیار کر دیا، اہل بیت کو، ازواج مطہرات کو. تو اس کے فضائل کے حوالے سے آپ کچھ مزید اس میں ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میاں صاحب، پہلی ایک بنیادی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ انسان کو پیدا کیا گیا ہے عبادت کے لیے، وہ تو سارا سال عبادت اس نے کرنی ہے. جی جیسے ہم سارا دن کام کرتے ہیں، بیچ میں عبادت کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں، 5 منٹ میں نماز پڑھ لی، 10 منٹ میں. مسلمان کا مطمع نظر یہ ہونا چاہیے گویا کہ وہ سارا دن عبادت کر رہا ہے، بیچ میں وہ کام کے لیے ٹائم نکال لیتا ہے، بیچ میں وہ بچوں کے لیے ٹائم نکال لیتا ہے، لیکن وہ انسان غفلت میں آ جاتا ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ دیا رمضان المبارک کا، پھر اس مہینے میں آخری عشرہ دیا جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت گویا بالکل جوبن پہ ہوتی ہے. اس وقت آدمی کو اپنے آپ کو عبادت میں اتنا زیادہ تکا دینا چاہیے، جس کے لیے میں ایک مثال
عرض کرنا چاہوں گا ایک دو مثالیں. جیسے ان دنوں میں دکاندار ہوتے ہیں, اگر آپ کسی دکاندار کو کہہ دیں کہ ایک رات کی چھٹی کر لیں ان آخری دنوں میں, تو وہ کہے گا کہ میری تو ساری کمائی اسی دنوں میں ہوتی ہیں. یا آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بچے جو ہے نا کچھ امتحانات کی تیاری کرتے ہیں, کمپٹیٹیو ایگزامز ہوتے ہیں نا, تو پہلے سے تیاری کر رہے ہوتے ہیں, آخری کچھ دن رہ جائیں تو نہ ان کو کھانے کی فکر ہوتی ہے, نہ ان کو پینے کی فکر ہوتی ہے, کسی بھی چیز کی فکر نہیں ہوتی, بس جت جاتے ہیں. اس لیے کہ ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ دنیا میں میری مستقبل جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے شاید اس کے ساتھ کوئی جوڑ لی ہے. اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے, لیکن اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب آپ ایک کسی چیز کو مقصد بنا لیتے ہیں کسی خاص دنوں میں, تو اسی طرح سے یہ دن ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں عبادت کے لیے کہ ہم سارے کام کا چھوڑ کے, جیسے کمر کس لینے کا مطلب بعض محدثین نے بھی فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھریلو بہت ساری ضروریات چھوڑ دیتے تھے, گویا صرف عبادت میں منہمک ہو جانا کہ اس میں سارے بشری ضروریات بھی آپ نے چھوڑ دیے اور صرف بقدر ضرورت بوقت ضرورت آپ بہت سارے کام کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت اہم موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, اور بالکل آخری عشرہ ہوتا ہے, رمضان مغفرت کا مہینہ ہے, اور پھر چونکہ اس کے آخری ایام ہوتے ہیں تو اس لیے ہمیں اس میں بہت زیادہ محنت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنی چاہیے. جی بہت اچھا ڈاکٹر صاحب. بندہ مومن جو ہے وہ تو ساری زندگی عبادت میں گزارتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان فرائض کے علاوہ جو عبادات ہیں وہ جو باقی دنیاوی کام کرتا ہے جن کو ہم کہتے ہیں, اگر ان میں بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو تو وہ بھی عبادت ہے. وہ بچوں کو اسکول لینا چھوڑنا بھی عبادت ہے, وہ دکان پہ جانا بھی عبادت ہے, کاروبار بھی عبادت ہے, بشرطے کہ اس میں حلال و حرام سامنے ہو, اور پھر وہ احکامات سامنے ہوں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے دیے ہیں. عبادت یہ بات, لیکن یہ 10 دن خاص طور پر یعنی اس میں سب کچھ چھوڑ دینا اور اس کام کی طرف آ جانا کہ میں نے جو محنت کیا اس کا پھل بھی اللہ سے لینا ہے, اس کا اجر بھی اللہ سے مانگنا ہے, بخشش اور مغفرت بھی جوبن پر ہے, اور ہر وقت اللہ تو اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے اور بخشش و مغفرت کے سامان پیدا کرتا ہے, لیکن انسان ہے جو غفلت میں رہتا ہے. تو ان دنوں میں خاص طور پہ اس طرف لگ جانا یہ بڑی سعادت کی بات ہے. ناظرین, فضائل تو آپ بہت سنتے رہتے ہوں گے اور شاید ہم میں کوئی اضافہ نہ کر سکیں. اصل بات اللہ سے توفیق مانگنا ہے کہ ان فضائل کو سمیٹنے والے بن جائیں. صحیح. اگر یہ ہمارے حصے میں آ جائیں اور ہمارے دامن اتنے وسیع ہو جائیں کہ ہم اللہ کی رحمت سے جھولیاں بھرنے والے بن جائیں, اور ان آخری 10 راتوں کی جو فضائل ہیں, عشرے کے جو فضائل ہیں, ان سے اپنے دامن کو بھرنے والے بن جائیں. تو یہ ایک توجہ دلانے والی بات ہوتی ہے, ایک تذکیر ہے, تذکرہ ہے, یاد دہانی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اور سب کو اس کی توفیق دے. جی علامہ صاحب, آخری عشرے کی ایک اہم ترین عبادت اعتکاف بھی ہے, یعنی یہ اس کے فضائل میں سے میں کہوں گا اس کو فضیلت ہے کہ باقی دنوں میں تو اعتکاف بیٹھیں تو ایک نفل اعتکاف ہے, اس کا ایک الگ اجر ہے, لیکن ان 10 دنوں میں خاص طور پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے, اور پھر یہ دیکھیں کہ ان 10 دنوں میں جو معتکف ہوتا ہے یعنی باقی رمضان بھی وہ جب حلال چیزوں کا اپنے اوپر چھوڑ دیتا ہے تو بالکل آئندہ زندگی میں وہ سوچتا ہے کہ میں نے اب جو حرام ہے ان سے بھی بچنا ہے. تو یہ 10 دن تو وہ ہیں کہ جن کی رمضان کے پچھلے 20 دنوں میں بھی اجازت تھی تو ان کو بھی چھوڑ دیا, یعنی اپنے ازدواجی تعلقات ہیں اس کو بھی چھوڑ دیا, اعتکاف کی حالت میں بیٹھ گیا. تو پھر تو بالکل وہ فرشتوں کی سی وہ کیفیت ہوگی کہ ان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں. ان کی حالانکہ کوئی خواہش اور تمنا نہیں ہے, لیکن آپ خواہشات اور تمنا چھوڑنے کے بعد اس طرف آ جاتے ہیں کہ اب حکم ہو گیا کہ آپ نے 10 راتیں اعتکاف بیٹھ جانا ہے اور سب کو چھوڑ دینا ہے. جی ہاں, بہت اچھی بات کی میاں صاحب آپ نے, ماشاءاللہ. اصل بات یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کیے ہیں یہ اس کی رحمت بھی ہے, بخشش بھی ہے, اور اس کا عطیہ اور بہترین تحفہ بھی ہے. وہ اس لیے کہ یہ بندہ مومن اپنے پروردگار کے سامنے اس کی چوکھٹ میں اپنے آپ کو حاضر کر دیتا ہے. اس کی صفت وہی جو آپ نے بتائی ہے وہ فرشتوں والی ہوتی ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. کھاتا بھی ہے تو اللہ کے حکم سے کھاتا ہے, پیتا ہے تو اللہ کے حکم سے پیتا ہے, 5 وقت کی نماز کی تیاری اسی طرح ہر وقت تیار رہتے ہیں, صف اول میں ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس انسان کو پتہ ہے کہ میرا اس رمضان سے پہلے جو میرا دشمن نے میرے ساتھ کیا ہے, یعنی کہ وہ شیطان ہے,
وہ یہ ہے کہ اس کے آگے سے، اس کے دائیں سے، اس کے بائیں سے، ہر طرف سے حملہ آور ہوتا ہے۔ تو یہ گناہوں کی گٹھڑی کھول کر رب کریم کے سامنے آ جاتا ہے۔ قرآن حکیم نے کہا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، کہ یہ انسان جس نے بےہودگی کی ہے، جس نے گناہ کیے ہیں، جس سے لغزشیں ہو گئی ہیں، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہے، اپنے آپ اوپر ظلم کیا ہے اور ایسے عمل کیا ہے، تو یہ کھول کر بیٹھ جاتا ہے اے اللہ یہ بھی میں نے کیا ہے، اے اللہ یہ بھی کیا ہے، اے اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ جیسے اس دعا کا ذکر آپ نے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات جو ہے یہی وہ بندگی کی رات ہے اور یہی لیلۃ القدر ہے، تو میں کیا کہوں؟ تو انہوں نے عمل نہیں بتایا، مناجات بتایا، دعا بتائی، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اور معافی کو پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنی، تو مجھے بھی تو معاف کر دے۔ تو وہ یہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل طور پہ اطاعت و فرما برداری اور یکسوئی کے ساتھ، جس کو نہ گھر کی فکر ہے، نہ اولاد کی فکر ہے، نہ اپنی جان کی فکر ہے، بس یہ فکر ہے کہ میں جنت سے نکالا گیا تھا اور جنت مجھے کیسے ملے گی۔ اگلی آیت میں یہ ہے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، سبحان اللہ، کہ یہ جو اللہ سے مانگنے والے لوگ ہیں اللہ نے اس کے لیے جنت بالکل تیار کر رکھی ہے۔ بے شک یہ جنت سے آیا تھا، اس کو بڑی فکر ہو گئی، اب یہ مانگ رہا ہے، اب یہ میرا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، اس کو ناک کر رہا ہے، اللہ کی رحمت تو بڑی جوش میں ہے، آج اس کا استقبال کر رہی ہے، لبیک کر رہی ہے کہ میرا بندہ پھر بھی میرے پاس آ گیا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ جتنا بھی تیرے گناہ ہے نا، بس تو ایک دفعہ آ جا تسلیم کر لے۔ اللہ اکبر۔ مجرم کو چاہیے کہ وہ جرم تسلیم کرے، نادم ہو جائے، اس پہ نادم ہو جائے، اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، اس سے بہتر اور اچھا بدلہ ہو ہی کیا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، بہت اچھا علامہ صاحب، ماشاءاللہ کہ ان آخری 10 راتوں کے اندر جو معتکف لوگ ہوتے ہیں، اعتکاف کرنے والے ہیں، ان کی کیفیت کیسی ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ تو مہینہ ہی ایسا ہے کہ جس میں شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، اور جنت کے دروازے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ایک معنی تو اس کا عمومی طور پر جو لیا جاتا ہے کہ عملاً، دوسرے جیسے اس کے ایک معنی مجازی طور پر یہ بھی، جیسے قاضی عیاض رحمہ اللہ علیہ اور علامہ ابن عبد البر نے لکھے ہیں کہ اس سے مراد یہ کہ دیکھیں کہ سال بھر ہمیں لگتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ دوزخ کی طرح لپک رہے ہیں، بدعمال ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، مساجد سے دور ہیں، تلاوت سے دور ہیں، لیکن جو ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو لوگ لگتا ہے کہ جنت کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ بالکل ایسے تلاوت میں جو نہیں کرتے تھے وہ کر رہے ہیں، جو کبھی کبھی نماز پڑھتے تھے باجماعت پڑھتے ہیں، باجماعت پڑھنے والے صف اول میں جا کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ مطلب ایسی کیفیت بن جاتی ہے، بھی سارے دروازے کھول دیے۔ اور پھر یہ کہ شیطان کے بارے میں تو خاص طور پہ یہ تو چونکہ دشمن ہے، اسے بار بار کہا گیا کہ اس سے بچو، قرآن مجید بار بار اس کی تنبیہ کرتا ہے اور وہ تو چیلنج کرتا ہے، لیکن شیطان کا باندھنا بھی ناظرین، اس سے یہی بعض علماء نے لکھا ہے کہ، اور جس کی نص قرآن میں ملتی ہے کہ اللہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی نیکی کی طرف نہیں بڑھتا ہے یا اس طرف نہیں آتا ہے تو اس کو تو ہم اس پہ تو مزید ہم شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ تو رمضان میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جو بدعمالیاں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا قصور نہیں ہے، قصور ان کا اپنا ہے کہ انہوں نے اس طرف راغب بھی نہیں ہوئے جس میں شیطان کو باندھا جانا تھا، اور پھر کہیں شیطان تو بندھا ہوا ہے، کام کیوں اس طرح کے ہو رہے ہیں۔ تو لیکن پھر ان راتوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آخری عشرہ اور پھر اس میں لیلۃ القدر میں لوگوں کا جوش و خروش اور پڑ جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ جو آخری عشرہ اور اس کی جو ایک فضائل میں سے لیلۃ القدر ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
اس بارے میں بنیادی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جو آخری عشرے کو یہ فضیلت عطا کی گئی ہے اس کی ایک بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ اس میں لیلۃ القدر ہے جی، اور اس میں عبادت کرنے کی بھی وجہ یہ ہے کہ لوگ لیلۃ القدر کو تلاش کریں. جی جی، اعتکاف بھی اسی لیے ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اعتکاف فرمایا، پھر جب بتایا گیا کہ آخری عشرے میں اس کا امکان زیادہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا بھی اعتکاف فرمایا. تو اس لیے اعتکاف بھی گویا یعنی اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی بچہ جب گھر میں رونے لگتا ہے اور آخر میں زمین پہ جو ہے نا وہ ڈیرے ڈال کے بیٹھ جاتا ہے کہ جب تک یہ چیز نہیں ملے گی میں نے اس جگہ تک سے ہلنا ہی نہیں ہے. تو گویا معتکف بھی آ کے مسجد میں ڈیرا ڈال لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر میں کہ جب تک اس کے گویا مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے، اور وہ عملاً بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ جو آخری عشرہ ہے، چونکہ لیلۃ القدر کا امکان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ امکان اس میں ہے کہ آخری عشرے میں ہو، پھر اس میں بہت زیادہ امکان یہ ہے کہ طاق راتوں میں ہو. تو اس لیے وہ اس چیز کی ایک عملی پریکٹس ہوتی ہے کہ انسان ویسے بھی انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو قرب میں جو رکاوٹیں ہیں، جیسے اس کا نفس ہے تو نفس کو تو ویسے بھی 20 دن پہلے سے بھوکا رکھا گیا ہوتا ہے، اس میں خاصی حد تک کمزوری آ چکی ہوتی ہے، خواہشات میں بھی خاصی حد تک کمزوری آ چکی ہوتی ہے، اور ایک نیکیوں کا ماحول اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو نیکیوں میں بڑی رکاوٹ ہے نفس اور شیاطین میں سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، نفس ویسے بھی کمزور ہو جاتا ہے، آدمی کے اعمال بڑھ جاتے ہیں، اس وقت وہ بہت زیادہ تیز سفر کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اس میں پھر لیلۃ القدر بھی آخری عشرے میں رکھا گیا اس کو. تو لیلۃ القدر بہت عظیم رات ہے اور سب راتوں کی گویا سردار ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فیصلے بھی فرماتے ہیں. قرآن مجید میں بھی اس کی فضیلت آئی ہے جس پر آگے بات شاید آئے گی بھی. تو آخری عشرہ گویا اسی لیلۃ القدر کی تلاش میں ہے. جیسے کہ ایک شکاری جب ہوتا ہے جو موتی شکار کرتے ہیں، وہ غوطے لگاتا ہے سمندر میں، بار بار لگاتا ہے تاکہ وہ کسی ایک غوطے میں اس کو موتی میسر آ جائے جس سے اس کے زندگی کے سارے ارمان حل ہو جائے. اسی طرح معتکف بھی اور عام مسلمان بھی ہر رات کو عبادت کرتے ہیں. شاید وہ رات اس کو میسر آ جائے، اس کو علم نہیں ہوتا، شاید اللہ تعالیٰ دے دے، اور جب ساری رات وہ عبادت کرے گا، 10 کی 10 رات عبادت کرے گا، تو زیادہ امکان یہ ہے کہ اس کو لیلۃ القدر کی عبادت ضرور ملی ہوگی. تو اس لیے وہ گویا اس کی ایک طرح سے مشق کر رہا ہوتا ہے، اور اسی لیے اس آخری عشرے کو فضیلت دی گئی ہے کہ اس میں لیلۃ القدر کی تلاش کی جاتی ہے. جی ناظرین، وقت ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع جس پہ ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں، آخری عشرے کے فضائل. رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو بہت ہی فضیلت اور اہمیت والا ہے پورے رمضان المبارک میں، جس میں طاق راتیں ہیں، لیلۃ القدر ہے، اور اسی میں قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہے، اعتکاف جیسی اس میں سنت عبادت ہے. تو یہ سارے فضائل ہیں اس آخری عشرے کے، جن کو سمیٹنا انشاءاللہ ہر روزہ دار کے لیے، ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا دامن وسیع کرے اور اپنی باقی مصروفیات کو ترک کر کے، ان کو کم کر کے اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ لو لگائے. تو جی علامہ صاحب، اس پہ ابھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے لیلۃ القدر کے بارے میں کہ یہ بڑی فضیلت والی رات ہے اور اس میں بڑے بڑے اہم فیصلے بھی کیے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ اس امت کو یہ رات عطا کی گئی کہ اس کی عمر کم ہے اور اس کی عبادت اس مخصوص وقت کے اندر کر دی گئی. ماشاءاللہ، کہ وہ جو خیر من الف شہر کہا گیا کہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، تو وہ گویا کہ ان کی عبادت اس درجہ بڑھا دی اللہ تعالیٰ نے. تو اس میں یہ جو قدر اس کو کہا گیا لیلۃ القدر میں، جی جی جی، اس سے کیا مراد ہے؟ قدر سے مراد اس کی منزلت، اس کی عظمت اور اس کی شان ہے. جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لیلۃ القدر قدر ہی اس لیے کہا گیا کہ اس میں تمام امور جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بجٹ سیشن ہے اگلے سال کا، تو اس کی تو ویسے الکتاب میں لکھا ہوا ہے، لیکن ہر سال کا بجٹ پھر الگ الگ ہوتا ہے، جس میں زندگی ہے، جس میں موت ہے، جس میں حج ہے، جس میں اچھائی ہے، جس میں برائی ہے، وہ سارے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں کہ اگلے سال کس طرح گزرے گا. تو یہ تو کہ تمام امور ان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اس لیے بھی اس کو قدر کہا جاتا ہے. دوسرا مطلب یہ بھی ہے. تیسرا مطلب اس کا تنگی کے ہے کہ جیسے بہت زیادہ لوگوں کا ہجوم ہو جائے، جو طواف زیارت ہے، آپ اس کی مثال لے سکتے ہیں کہ سارے کے سارے حاجی اس وقت موجود ہوتے ہیں، تل رکھنے کی، تل بھر کی جگہ بھی نہیں ہوتی. تو اس رات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عظیم شان میں ایک عظیم عمل کرتے ہیں اور اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، تنزل الملائکہ والروح فیہا
بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں. دیکھیے وہ فرشتہ جو مختص کیے گئے تھے انبیاء علیہ السلام کا وحی کے لیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب وحی لے کر آتے تھے، قرآن حکیم انہوں نے اتارا. اور اس رات کو وہ ہر رمضان کی تاک راتوں، آخری تاک راتوں میں ان کا باقاعدہ نزول ہوتا ہے. وہ 21 ہو، 23 ہو، 2500، 2700، 2900 بدل کے بھی آ سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ. اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ جھنڈا لے آتے ہیں، ایک جھنڈا بیت اللہ پہ لگاتے ہیں، دوسرا جھنڈا مسجد نبوی پہ لگاتے ہیں، تیسرا جھنڈا بیت المقدس پہ لگاتے ہیں، اور پھر سارے فرشتے ان کے ساتھ جو پورا ہجوم ہوتا ہے وہ پھیل جاتے ہیں. جہاں کہیں اہل ایمان بندگی کر رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، گڑ گڑا کر مانگ رہا ہے، ان کے لیے استغفار اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یہ وہ فرشتہ تھا جو وحی لے کر آیا. آج وہ فرشتہ اس امت کے ان ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے ساتھ بیٹھ کر ہمارے لیے آمین کہتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. وہ آپ والی بات ہے کہ اس میں عمر کم ہے، لیکن عمل کم ہونے کی وجہ سے اللہ اس کا اجر جو ہے وہ بہت زیادہ دے دیتا ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 سال تک ان کی عمریں تھیں، 950 سال تک تھی، ہمارے تو 60-70 ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرمائی کہ ایک رات اس میں ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے، یعنی یہ تو انسان کے چھوٹے دماغ کو سمجھانے کے لیے کہ 83 سال تقریباً 4 ماہ بنتے ہیں، اس سے بھی زیادہ، اللہ کے ہاں تو یہ گنتی نہیں ہے نا جی. ہاں جی، اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مغفرت اور اس کی عظمت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب یہ اتنی اہم رات ہے لیلۃ القدر جو ہے، تو اس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے مخفی رکھ دیا گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کے بارے میں کوئی خاص تعین نہیں فرمایا. یعنی کوئی روایت تو ملتی جس میں کوئی جکو ملتا ہے، لیکن خاص کہہ دیا جائے کہ یہی رات ہے. بلکہ تاک راتوں میں سے کہا گیا کہ اس کو تلاش کرو. تلاش کرنے سے مراد یہی ہے کہ اس میں آپ عبادت کریں، جاگیں رات کو، نوافل پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، دعا مناجات کریں، تو وہ خود بخود آپ کے حصے میں آ جائے گی. مطلب اس میں کوئی آپ اس کو کہیں ڈھونڈیں گے تھوڑی جا کر کے. تو کیا اس کی کوئی حکمت علماء کرام کوئی بتاتے ہیں کہ کیوں مخفی رکھا گیا اس رات کو؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں خفیہ رکھی ہیں. جیسے جمعے کے دن بتایا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں ہر مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے. تو اس کو خفیہ رکھا گیا تاکہ جو ہے نا لوگ اس کو تلاش کریں. اور اسی طرح لیلۃ القدر کو بھی خفیہ رکھا گیا اس لیے کہ اگر اس کو بتا دیا جائے نا تو بہت سارے جو ایسے سست لوگ ہیں وہ صرف اسی رات کو عبادت کریں اور اس کے بعد لمبی تان کے سو جائیں. تو وہ جو عبادت کا اصل مقصد ہے وہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کسی خاص وقت میں آ کے جو ہے عبادت کریں اور اس کے بعد جو ہے نا سارے کام چھوڑ دیں. اسی طرح اگر متعین کر دیا جائے مثال کے طور پر، اور کسی آدمی کو وہ نصیب نہیں ہوئی، کسی وجہ سے وہ بیمار رہا، کوئی کسی اور عذر کی وجہ سے، وہ ساری زندگی اس کو افسوس رہے گا کہ وہ میں اس رات کو وہی نہیں کر سکا، عبادت نہیں کر سکا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو خفیہ رکھا، اور خفیہ رکھ کے ہی وہ ایک امتحان مقصود ہوتا ہے. جس طرح کہ وہ بہت ساری چیزوں میں جیسے ایک نمبر ہوتا ہے، خاص نمبر انعامات کے لیے، اگرچہ وہ حرام بھی ہے، لاٹری کا نمبر ہوتا ہے، تو اگر بتا دیا جائے کہ یہ نمبر ہے تو کون اس میں حصہ لے؟ تو وہ تو صرف وہی آدمی آئے جس کو وہ نمبر کا پتہ ہو. اس لیے بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی حکمت اس بات کی متقاضی ہے کہ اس کو خفیہ رکھا جائے اور لوگ پھر اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. کہ فرشتوں نے انسان کی تخلیق پر ایک طرح سے سوال کیا تھا کہ ان کو کیوں پیدا کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس وقت بھی دیا تھا، اور باقی اوقات میں بھی اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً جواب دیتے ہیں. جیسے جب انسان نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے ذریعے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پیدا کرتے وقت آپ لوگوں نے سوال کیا تھا. اب ان کو دیکھیں کہ یہ ایک دوسرے سے عبادت میں کس طرح آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تقرب کس طرح سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت اس بہت ساری حکمتیں اللہ تعالیٰ خود جانتے ہیں، لیکن ظاہری طور پہ جو نظر آ رہا ہے کہ اس کو اس لیے خفیہ رکھا گیا تاکہ وہ لوگ اس میں کوشش کریں، اور جس کو حاصل ہو جائے تو بہت بڑی غنیمت ہے. لیکن اگر بتا دیا جائے تو لوگوں کا وہ شوق اور جذبہ باقی دنوں میں نہ رہے، پھر وہ اسی دن میں عبادت کر کے جو ہے نا چھوڑ دیں ساری چیزیں. جی ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی پتہ کی آپ نے بات بتائی. ناظرین، یہی بڑا فرق ہے دین اسلام میں اور دیگر مذاہب کے اندر، کہ دیگر مذاہب میں ان کی عبادت کہہ لیں، پوجا پاٹ کہہ لیں، یا کچھ مذہبی رسومات ادا کرنا کہہ لیں، کچھ مخصوص اوقات کے اندر جا کر ادا کر لی جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ بری و ذمہ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ کر لیا، بس اس کے بعد صاف. لیکن دین اسلام کا حسن یہ ہے کہ اس میں بندہ مومن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت ہے، عبادت سے عبارت ہے.
وہ ہونا چاہیے. اگر ایک ایک لمحہ عبادت سے عبارت نہیں ہے تو پھر اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. اور پھر جو اللہ نے مواقع دیے ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ابھی کہ بہت سی ایسی چیزیں مخفی رکھی ہیں، اسی میں ليلۃ القدر ہی نہیں ہے، دعاؤں کے اوقات کے بارے میں، قبولیت کے اوقات کے بارے میں یہ بتا دیا. یعنی قیامت کا وقت تو بہت بڑی گھڑی ہے نا جس کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ تو وہی جانتا ہے کہ جس نے وہ گھڑی نازل کرنی ہے. تو اس لیے، اور وہ تو حدیث جبریل میں بہت ہی واضح کہہ دیا گیا کہ پوچھنے والا بھی اتنا ہی جانتا ہے اور جواب دینے والا بھی اتنا ہی جانتا ہے. تو وہ اللہ نے مخفی رکھا اس کو. لیکن عبادات کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں یا دعا و مناجات کی قبولیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو اب رات کے آخری پہر میں جو کہا گیا کہ اللہ رب العالمین جو آسمان زمین پر تشریف لے آتے ہیں اور دعاؤں کو سنتے ہیں، تو اب یہ تو نہیں کہا گیا کہ یہ وقت کون سا ہے، کتنا ہے. اور پھر وہ رات پاکستان کی آخری پہر نہیں ہے، وہ تو پوری دنیا کا آخری پہر ہے. تو وہ بڑی رحمت وسیع ہے اس کی، بشرطے کہ اس کو سمیٹنے والے بنے. تو اسی طرح سے ان راتوں کو بھی اللہ نے مخفی رکھ دیا کہ تاکہ اس میں لوگ عبادت کریں اور میری طرف آئیں، رجوع اللہ کریں اور اپنی بخشش طلب کریں، اپنی دعا مناجات میرے سامنے رکھیں. جی علامہ صاحب یہ فرمائیں کہ آخری جو عشرہ رمضان المبارک کا، اور اسی میں طاق راتیں بھی ہیں، اسی میں ليلۃ القدر بھی ہے، کوئی ایسے خاص کام یا خاص اعمال جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہوں کہ جو اس عشرہ مبارک میں بھی اور خاص طور پہ پھر طاق راتوں میں ليلۃ القدر کی تلاش کے لیے کیے جائیں؟ جی، اصل بات یہ ہے کہ دین اسلام جو ہے نا ہمیں ہر چیز کی رہنمائی عطا فرماتا ہے. جی. اور انسان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ اللہ سے مانگنے کی رات ہے. تو ظاہر ہے کہ جب رات مانگنے کی ہے تو اس میں سب سے بڑی عبادت تو یہ ہے معتکف ہونا، کہ انسان اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیتا ہے. بہترین عمل ہے. جی. اور اگر ہر کوئی تو بیٹھ ہی نہیں سکتا، لیکن معتکف ہونے کے لیے یہ بھی ایک ضروری ہے کہ اگر اس طرح کا اسے اعتکاف نہیں ملا تو جب نماز کے لیے آئے تو نفلی اعتکاف کی نیت کر لے. ایک عمل تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے. پھر مسجد میں آئے تو دعا مانگے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. تو اللہ کے گھر کی طرف آ رہا ہے تو اللہ رحمت کے دروازے کھول دے گا. تو جب آ جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ اپنا وقت فضول باتوں میں نہ لگائے. بات یہ ہے کہ اللہ کے ذکر میں رہے. اللہ کا ذکر جو ہے قرآن حکیم ہے. اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کی وابستگی اس ماہ سیام سے ہے. اور پھر اس کی وابستگی آخری عشرہ سے ہے قرآن کی. اور پھر قرآن کی وابستگی آخری طاق راتوں میں ہے. تو جب ان میں ان طاق راتوں کو وہ پا لیتا ہے تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں اللہ کا قرآن کی تلاوت کرے. اور پھر اس ظاہر ہے کہ انسان ہے تھک جاتا ہے تو اس کے بعد اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے وہ نوافل کا اہتمام کرے. جب نوافل ادا کرے گا تو پھر اس انسان میں اور زیادہ جذبہ آ جائے گا اور وہ تھکاوٹ بھی اس سے دور ہو جائے گی. پھر یہ ہے کہ دین کو سکھانا اور سیکھنا اور سکھانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو وہ سکھائے. پہلے تو کوشش کرے کہ جو اس میں غلطیاں ہیں وہ اس کی اصلاح کرے. جب اصلاح ہو جائے تو پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. پھر جب سمجھ جائے تو پھر اس پر عمل کرے. پھر اپنے دوست احباب کو بھی دیکھے جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے یہ میں علم دوسروں تک پہنچا دوں. بلغوا عنی ولو آیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے تمہیں ایک آیت بھی ملے تو دوسروں تک اس کو پہنچا دو. اب یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ دین کی باتیں جو اس نے سیکھی ہیں یہ دوسروں تک بھی پہنچا دے اور اس کو سکھا دے. اور یہ ان دنوں کے اعمال ہیں. پھر وقت ملتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. اور یہ بھی بہترین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے کہ زیادہ وقت میں اللہ کی تسبیح کروں اور پھر آپ پر درود بھیجوں. تو آپ نے فرمایا اس سے زیادہ کر لے تو اور زیادہ. آپ نے کہا میں 50-50 کر لوں. آپ نے کہا اس سے زیادہ کر لے درود پاک تو اور تیرے لیے اچھا ہے. تو اس نے کہا میں 2 حصے کر لوں درود. انہوں نے کہا اس سے بھی زیادہ کرتا ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر درود ہی پڑھتا رہا ہوں. اللہ اکبر. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جب اطاعت رسول ہوگی
پھر اللہ کی محبت ہمارے لیے ہوگی. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. ہم نے اپنے آپ کو تابع کر دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرمانبرداری قبول کی ہے, تو اللہ کہتا ہے کہ بس میرے لیے یہ تیرا عمل کافی ہے, میں تیری بخشش بھی کر دوں گا, جو تو مانگے گا وہ بھی میں تمہیں عطا کر دوں گا, جس کے لیے تو مانگے گا اس کے لیے بھی میں عطا کر دوں گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے, بس انسان کی کمی ہے کہ وہ اس کو مانگنے والا بن جائے. سبحان اللہ. جتنا مانگے گا اللہ اتنا عطا کرے گا, اتنا یہ اشرے کے اندر وہ پائے گا. یہ رحمتی وسعت کل شیء, یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کا خاص اشرہ ہے کہ جیسے ابھی علامہ صاحب نے فرمایا, ڈاکٹر صاحب کے, یعنی 3 سٹیجز اللہ نے جو قرآن مجید کی بتائیں, کہ پہلا تو فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ ہم نے اس مہینے میں قرآن نازل کیا, تو اس مہینے کی برکت و عظمت قرآن کی وجہ سے بن گئی. پھر یہ ہے کہ فرمایا کہ ہم نے اس کو ایک رات میں نازل کیا, اور پھر وہ رات بھی بتا دی کہ لیلۃ القدر میں ہم نے نازل کیا, تو وہ رات بھی اسی مہینے کے اندر آ گئی. تو اب یہ قرآن مجید فرقان حمید جیسی بہترین کتاب کہ جس کا لے کر کے چلنا, یعنی جس کے حقوق اگر بیان کیے جائیں کہ اس پر ایمان لانا, وہ ہم موروثی طور پہ لے آتے ہیں, اس کی تلاوت کرنا وہ ہم معاشرتی طور پہ کرتے رہتے ہیں, اس کا فہم حاصل کرنا وہ اس کی طرف ہم آتے نہیں ہیں, ایون دین تراویح میں بھی اس کا اہتمام نہیں ہوتا ہے, اور اس پر عمل کرنا اس سے تو پورا معاشرہ ایک طرح سے, میں باج تو نہیں کہوں گا, بہت سے لوگ اس کے اندر انفرادی طور پر موجود ہیں, لیکن اجتماعی جو ماحول ہونا چاہیے, جو ملک کے قوانین اس کے مطابق چلنے چاہیے, جس بنیاد پر ہم نے یہ حاصل کیا تھا. یہ کہ نا پاکستان بھی ہمیں رمضان المبارک میں حاصل ہوا نا, یہ اس کی بھی ہم وہ نہیں قدر کرتے, نہ قرآن کی قدر کرتے, نہ رمضان کی, اور نہ پھر پاکستان کی اللہ کی نعمت ہے. تو آخری اشرہ خاص طور پہ رحمت والا ہے. تو یہ یعنی اس پر عمل کرنا, اور پھر اس سے بھی اگلی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کتنی قیمتی, اس پر عمل کرنا, اس کو زندہ کرنا کتنا باعث اجر ہے. تو قرآن پاک کی دعوت و تبلیغ کی جو سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ قدم مبارک اسی قرآن کی دعوت کے نتیجے میں زخمی ہوئے, لہولہان ہوئے, ورنہ وہ لوگ آپ کے ہاتھوں چومتے تھے. اللہ. اور وہ قدم مبارک کے جن کی مٹی اگر آنکھوں میں سرما بنانے کے لیے مل جائے, اس سے قیمتی چیز کوئی نہیں ہو سکتی. وہ اگر زخمی ہوئے, لہولہان ہوئے, تو کس وجہ سے؟ قرآن کے پیغام کو لے کر. تو ڈاکٹر صاحب قرآن الحمدللہ پڑھتے ہیں ہم, تراویحوں میں پڑھتے ہیں, سن بھی لیتے ہیں, اور عموماً 21 رمضان کو, 23 رمضان کو, 25 رمضان کو, یا بڑی حد تک 27 کو, اللہ ماشاء اللہ 29 کو قرآن ختم ہوتا ہے, ورنہ پہلے اشرے میں, آخری اشرے کے پہلے ختم ہونا شروع ہوتا ہے. ختم قرآن کے بعد قرآن سے ہمارا تعلق کمزور نہیں پڑ جاتا, حالانکہ آخری اشرے میں تو زیادہ ہونا چاہیے, اور اس کی دعوت کا اہتمام بھی زیادہ ہونا چاہیے, معتکفین کے لیے خاص طور پہ زیادہ ہونا چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں, ایک اہم بات کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے کہ ہمارا ویسے دستور یہ ہے کہ ہم ایک خاص اوقات میں عمل کر لینے کے بعد, وقت گزر جانے کے بعد ہم عمل اکثر چھوڑ دیتے ہیں. جی. جیسے دکاندار اگر ان ایام میں دکان کھولتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ عید کے بعد وہ دکان بند کر دیتا ہے کہ میں نے وہ خاص کمائی کے ایام میں اچھی خاصی کمائی کر لی, مجھے کمانے کی ضرورت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو سمجھایا کہ سب سے بہترین عمل وہ ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ کسی وقت جذبے میں آ کے بہت ڈھیر سارا عمل کر دیں اور اس کے بعد خاموش بیٹھ جائیں. جی جی. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی 1 مہینے بہت زیادہ عبادت کر لے اور اس نے 1000 نوافل پڑھ لیے, دوسرا آدمی روزانہ 2 رکعت نفل پڑھتا ہے, اس نے پہلے آدمی سے کم پڑھ لیے, اللہ تعالیٰ کو یہ دوسرے آدمی کے عمل زیادہ محبوب ہے, اس لیے کہ وہ ایک خاص تسلسل سے ہے, اور انسانی طبیعت میں اثر انداز ہونے میں بھی اس عبادت کا زیادہ عمل دخل ہوتا ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ ہوتا ہے. آپ اگر کسی پتھر کو بہت پریشر کے ساتھ پانی پکڑیں گے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے, اس میں کوئی رستہ نہیں بنتا, لیکن وہ ایک ندی چل رہی ہوتی ہے بہت دھیمی رفتار کے ساتھ, پچھلے 100 سال سے 50 سال سے 10 سال سے اس نے اس پتھر میں اپنے لیے رستہ بنایا ہوتا ہے, حالانکہ اس کی رفتار بہت کم ہوتی ہے. تو انسانی مزاج کو ڈھالنے میں, اچھے طریقے سے ڈالنے میں اس عمل کا خاصا اثر ہوتا ہے جو ایک خاص پابندی کے ساتھ کیا جائے. اس لیے اگر اس مہینے میں مقصد تو یہی ہے کہ ہم ایک خاص ٹریک پہ آ جائیں, ایک خاص تربیت پہ آ جائیں, لیکن یہ مطلب نہیں ہے جیسے کسی بھی ڈاکٹر صاحب علامہ صاحب کو خوب پتہ ہوگا کہ جب ایئر فورس میں کوئی بندہ بھرتی کیا جاتا ہے تو اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے, تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے ٹریننگ کر لی اس کے بعد اپنے پچھلے ٹریک پہ آ جائیں. نہیں, یہ ٹریننگ کے بعد اسی ٹریننگ کے مطابق ایک ڈسپلن کے مطابق مقصد یہ کہ یہ قرآن ہم نے جو پہلے 2 اشروں میں یا آخری اشرے کی کچھ راتوں میں سن لیا ہے, تو اب اس تسلسل کو جاری رکھنا چاہیے, اس کی دعوت و تبلیغ کو بھی جاری رکھنا چاہیے, اور آخری اشرے میں خاص طور پہ قیام اللیل کا اہتمام کریں, اگر اجتماعی نہیں تو انفرادی طور پر کریں. علامہ صاحب, آخری بات یہ ہے کہ جو بخشش اور مغفرت کے بارے میں آپ نے کہا
اس لیلۃ القدر کے اندر، اور خاص طور پہ یہ آخری عشرہ جو ہے اس کے اندر اللہ کی طرف سے بڑی رحمتیں ہیں. تو کچھ ایسے بد نصیب تو نہیں ہیں جن کا تذکرہ ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتا ہو کہ جو ان آخری ایام میں یا تاکراتوں میں یا لیلۃ القدر میں بھی وہ محروم رہ جائیں اللہ کی بخشش سے مغفرت سے؟ میاں صاحب بہت اچھی بات جی اختصار کے ساتھ ذرا آپ نے اشارہ کیا ہے. اختصار کے ساتھ بات یہ ہے کہ انسان کو دو حقوق دیے گئے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. جی جی. جہاں حقوق اللہ کی بات ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب. بس ان لوگوں کا ذرا بتا دیجیے ان کا تذکرہ. تو وہ یہ جو حقوق العباد میں جو کسی کا حق مارتے ہیں اس کے بارے میں کہا گیا کہ حقوق العباد میں وہ نہ کریں. پہلے تو یہ ہے کہ اس کا مدمن خمر کہ شراب کا عادی ہو، جی اس کی بخشش نہیں ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ حقوق الوالدین، جی والدین کا نافرمانا ہو، نافرمانا. اور تیسری بات یہ ہے کہ قاطع الرحم ہو، جی مطلب کہ رشتہ داروں سے کرنے والا لڑائی جھگڑا کرتا رہتا ہو. جی. اور چوتھی بات جو بتائی گئی وہ اپنے دل میں کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا. جی جی. کہ اس کو جو ہی موقع اس کو ملے گا تو یہ کر دے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ 4 لوگ ہیں، ان کی بخشش نہیں ہوگی. ہاں ہو سکتی ہے لیکن اگر وہ سچی توبہ کر لیں اللہ کی طرف اللہ یغفر وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اللہ اکبر. جی ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں اپنے دونوں فاضل مہمانوں کا علامہ حافظ نصیر احمد صاحب، ڈاکٹر اسداللہ صاحب کا شکر گزار ہوں. آپ تشریف لائے، آج کے موضوع کے حوالے سے آپ نے ہماری ناظرین کی رہنمائی کی. ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین اپنے اس ماہ مبارک کے آخری عشرے میں ہمیں اپنی طرف لو لگانے کی، اپنی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تلاوت قرآن سے، نوافل سے، دعا مناجات سے ہم اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کریں. میاں ثناء اللہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.